السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارٹ 5 ہے فاریکس پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کے حوالے سے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم بات کریں گے اسکالپنگ کے حوالے سے، ہیجنگ کے حوالے سے، آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے، مارکیٹ لمٹ کے حوالے سے، مارکیٹ باؤنڈری کے حوالے سے، ہائی انویسٹمنٹ اور سمال انویسٹمنٹ، بڑی انویسٹمنٹ اور چھوٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، فاریکس میں آئی بیز کے حوالے سے، نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے، بینیفٹس آف گروپ ورکنگ کے حوالے سے اور کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے آج ہم لوگ بات کریں گے۔ کوشش کرنی ہے ان چیزوں کو لکھنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس ٹیوٹوریل کو 1 بار 2 بار 3 بار دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کوشش کیجئے گا الفاظ کو سمجھنا بھی ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر الفاظ کو آپ لوگوں نے سنا، سمجھا اور عمل نہ کیا تو کوئی فائدہ شاید آپ لوگوں کا بھی نہیں ہوگا اور ہمارا جو آپ لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں اس کا بھی کسی قسم کا کوئی وقت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میری ابھی اس ٹیوٹوریل کے درمیان میں آئی ہے۔ جب بھی آپ لوگ کسی بھی اسٹریٹجی پرووائڈر سے رابطہ کرتے ہیں، کسی بھی ایسے شخص سے جو شخص آپ کو اسٹریٹجی دیتا ہے، جو شخص آپ کو پلان دیتا ہے، جو شخص آپ کو سکھاتا ہے، اس کو آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے جیسے وہ بولتا ہے۔ اگر ایک غیر ملکی شخص، ایک فارنر شخص آپ لوگوں کو ایک اسٹریٹجی دیتا ہے، آپ لوگوں کا مقصد اس اسٹریٹجی سے پرافٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ٹائم فریم H1 کا دیتا ہے، آپ نے H1 پہ ٹائم فریم پہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ D1 پہ ٹائم فریم پہ کام کرتا ہے، وہ D1 ٹائم فریم پہ کام کرنا ہے۔ وہ صبح کے ٹائم ٹریڈ بولتا ہے، صبح کے ٹائم ٹریڈ لگاتا ہے۔ وہ پینڈنگ آرڈر بولتا ہے، آپ نے پینڈنگ آرڈر لگانا ہے۔ وہ فکس سپریٹ اکاؤنٹ بولتا ہے، آپ نے فکس سپریٹ اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے۔ وہ ہائی لیوریج بولتا ہے، ہائی لیوریج یوز کرنی ہے۔ کم لیوریج بولتا ہے، کم لیوریج یوز کرنی ہے۔ فکس سپریٹ اکاؤنٹ بولنا ہے، فکس سپریٹ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے۔ ویریبل سپریٹ اکاؤنٹ اس شخص نے، اسٹریٹجی پرووائڈر نے بولا آپ نے ویریبل سپریٹ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے۔ اس شخص نے جو بروکر بولا وہ بروکر بھی آپ نے یوز کرنا ہے، تبھی جا کر فائدہ آپ لوگوں کو آئے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی طرف سے کوئی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یا اس کی دی ہوئی کچھ چیزیں آپ لوگ ریموو کر دیں گے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایس ایل بتایا، آپ نے ایس ایل لگانا ہے۔ اس نے ٹی پی بتایا، آپ نے ٹی پی لگانا ہے۔ اور اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ اسٹریٹجی پرووائڈر ایک ایکسپیرینس شخص ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پروفٹ میں لے کر آتا ہے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے ایک چیز اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آج کا پوائنٹ ہے اسکالپنگ کیا ہے۔ اسکالپنگ بولتے ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی اور بہت ہی مشکل چیز ہے۔ ڈیلی پرافٹ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مارکیٹ کے اندر سے ڈیلی پرافٹ حاصل کر سکوں۔ صبح ٹریڈ لگاتے ہیں 1-2 گھنٹے کے اندر۔ شارٹ ٹرم کے لیے ٹریڈنگ کو، چھوٹے ٹائم کے لیے ٹائم فریم کی ٹریڈنگ کو ہم اسکالپنگ بولتے ہیں۔ ڈیلی پرافٹ، گھنٹوں کے حساب سے ٹریڈ، دنوں کے حساب سے ٹریڈ نہیں، گھنٹوں کے حساب سے ٹریڈ۔ اور یہ اسکالپنگ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ایکسپیرینس ٹریڈرز کے لیے۔ اور اگر آپ کا ایکسپیرینس ٹریڈر نہیں ہے پھر اسکالپنگ آپ کے لیے سیکھنا، آپ اسکالپنگ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بار بار مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اسکالپنگ مشکل ہے، لیکن اسکالپنگ ہم لوگ بولتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ٹرم کی ٹریڈنگ کو، تھوڑے ٹائم کی ٹریڈنگ کو، ایسی ٹریڈنگ جس کا دورانیہ کم ہو، اس کو ہم لوگ اسکالپنگ بولتے ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کریں واٹ از اسکالپنگ بائی تنویر فاریکس۔ دوسرے نمبر پہ ہیجنگ۔ ہیجنگ کا مطلب ہے ہیجنگ، واٹ از ہیجنگ بائی تنویر فاریکس، یوٹیوب میں سرچ کر کے ایک ٹیوٹوریل دیکھ لیں۔ ہیجنگ کا مطلب ہے کہ آپ بائی بھی لگاتے ہیں، سیل بھی لگاتے ہیں، ایک مخصوص اسٹریٹجی سے، ایک مخصوص پلان سے، کیلکولیشن سے آپ لوگ بائی سیل اکٹھی ایک ہی جگہ پہ لگا کر اوپر نیچے ٹریڈ کے اندر سے، مارکیٹ کے اندر سے جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو گین کرنے کو ہیج بولتے ہیں۔ ہیج مین بائی کی بھی ٹریڈ ہے، سیل کی بھی ٹریڈ ہے، یورو یو ایس ڈی بائی بھی ہے، یورو یو ایس ڈی سیل بھی ہے، اس کو ہم لوگ ہیجنگ بولتے ہیں۔ ہیجنگ اسٹریٹجیز کافی ہیں، تھوڑی مشکل ہیجنگ ہے، آپ کو مارکیٹ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری آپ واٹ از ہیجنگ بائی تنویر فاریکس بھی دیکھ سکتے ہیں اور واٹ از ہیجنگ اسٹریٹجیز بھی آپ تنویر فاریکس دیکھتے ہیں۔ آئل ٹریڈنگ،
आयल ट्रेडिंग, तीसरे आयल ट्रेडिंग एक फेमस ट्रेडिंग है, आयल ट्रेडिंग, बेसिक्स ऑफ आयल ट्रेडिंग बाय तन्नी फॉरेक्स। ये आपने लाजमी बेसिक्स ऑफ आयल ट्रेडिंग बाय तन्नी फॉरेक्स, ये एक यूट्यूब आपने सर्च करना है कि आपके 0.01 की जो लॉट साइज है वो ट्रेड आप लोगों को 1000 बैरल के अंदर से काउंट होती है। और इस टाइम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो आयल की प्राइस चल रही है, जो इस टाइम के ऊपर आयल की प्राइस है अगर हम लोग देखें तो वो मेरे ख्याल में $63 या $64 नहीं, बल्कि थोड़ी महंगी हो गई थी। वो जो अमेरिका और ईरान का रोला बना हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा महंगी हो गई थी। और हम आयल प्राइस .com के ऊपर अगर हम देखें तो इस टाइम जो आयल का रेट आ रहा है वो आ रहा है 63 के राउंड अबाउट आ रहा है WTI क्रूड आयल का। तो आप लोगों ने ये आयल ट्रेडिंग बड़े इन्वेस्टर की ट्रेडिंग है, बड़े ट्रेडर्स की ट्रेडिंग है। आयल ट्रेडिंग और गोल्ड ट्रेडिंग ये छोटे इन्वेस्टर की ट्रेडिंग नहीं है, उन इन्वेस्टर की ट्रेडिंग है जिन लोगों का आयल का रेट 63 चल रहा है। तो आप बैरल के अंदर कैलकुलेशन के हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपको फायदा होगा। ये बड़े मजे का, अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, 50,000 लाख डॉलर आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है, आयल से अच्छी ट्रेडिंग किसी की भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 50 से लेकर 70 तक इसका रेट चल रहा होता है। आप लोग 63 पे बाई करें, फिर 57 पे बाई करें, फिर 52 पे बाई करें, तो इसको थोड़े अरसे के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद ये ऊपर नीचे डेली 3-4 डॉलर ऊपर नीचे पर बैरल के हिसाब से होता रहता है। और यही इसकी लिमिट है, तकरीबन ये इतने के ही चल रहा है। और आई थिंक इसके अंदर कोई मार्केट में डाउन होने के चांस कम होते हैं। अगर 40-42 पे भी आ जाता है तो 30 पे भी आ जाता है तो मार्केट में आयल का रेट ज़ीरो नहीं होता, आप लोग ये चीज़ जानते हैं। तो 50 से लेकर 70 तक वैसे इसका रेट होता है और इसके ऊपर नीचे मार्केट के अंदर रेट होता है। और आयल ट्रेडिंग अच्छी ट्रेडिंग है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए आयल ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे चौथे नंबर पे है कि मार्केट की लिमिट क्या है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मार्केट की एक बाउंड्री है, मार्केट की एक लिमिट है, मार्केट इतने तक जा सकती है। नो डाउट आप आयल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आयल की एक लिमिट है, जीरो से नीचे नहीं आ सकता। LTC पे काम कर रहे हैं, जीरो से नीचे नहीं आ सकता। गोल्ड पे काम कर रहे हैं, जीरो पे से नीचे नहीं आ सकता। इन चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो जीरो से मार्केट डाउन नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप करेंसी पे काम कर रहे हैं तो मैंने सुना है, आप लोगों को ने भी सुना होगा, जब पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर $1 ₹1 की इक्वल था। हमारी इकॉनमी गिरती रही 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 20 25 30 40 50 60 100 110 120 140 150 155 160 165 तक गया और अभी भी 155 पे चल रहा है। और ये रेट 1000 पे भी जा सकता है, 500 पे भी जा सकता है, 900 पे भी जा सकता है, 10,000 पे भी जा सकता है, 20,000 पे भी जा सकता है। और अगर मार्केट के अंदर हमारा अल्लाह करे, मेरी दुआ भी है कि अगर मार्केट में दिन बदल जाते हैं, पाकिस्तान तरक्की पे जाता है, तो 155 से लेकर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के $1 और $155 हो। तो मार्केट के अंदर करेंसीज की लिमिट नहीं होती कि आप लोग ये समझें कि मार्केट 142 है, 145 तक जा सकती है, 150 तक जा सकती है, 150 तक जा सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरे सामने जो करेंसी ओपन है ये 156 ऊपर है और 156 से नीचे जो हमारा रेट है वो 126 है। और मुझे वो दिन, शायद मैं उन दिनों में काम तो नहीं करता था मार्केट के अंदर, लेकिन जब रेट 195 था वो दिन भी मुझे थोड़े याद है, थोड़े याद है 195। बल्कि उन दिनों में मैं GBP JPY के ऊपर काम नहीं करता था और उससे थोड़ा नीचे तो $116 116 GBP JPY का रेट था। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की एक बाउंड्री है, आप होले हैं, आप चले हैं, आपको कोई भी समझ नहीं है, मार्केट की बाउंड्री नहीं है। एक तरफ जिस तरफ ये जिस तरफ इसका मुंह हो जाए वो आगे चलते रहता है। ये चीज़ आपने समझना है कि मार्केट इस जगह पे जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। ये आप लोगों की गलत सोच है। असल में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये बड़े इन्वेस्टर्स की गेम है, छोटे इन्वेस्टर्स की गेम नहीं है। छोटे इन्वेस्टर में नो डाउट आप लोग काम करते हैं तो छोटा इन्वेस्टर मार खा जाता है और बड़ा इन्वेस्टर भी नो डाउट मार खाता है, लेकिन बेअक्ल बड़ा इन्वेस्टर मार खाता है।
اب ایک انویسٹر ہے، اس کے پاس $20,000 کا اکاؤنٹ ہے، وہ شخص مہینے کا چھوڑ دیں سال کا پرافٹ کماتا ہے $3,000، نو ڈاؤٹ اچھا پیسہ کمایا ہے۔ $4,000 اچھا پیسہ کمایا ہے۔ سال کا کماتا ہے $10,000 اچھا پیسہ کمایا ہے۔ سال کا کماتا ہے $15,000 بہت زیادہ اچھا پیسہ کمایا ہے۔ اور سال کا کما لیتا ہے 20,000 پہ $20,000، تو آئی تھنک اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے، اس بندے کے اکاؤنٹ میں $2,000 ہے اور وہ سال کا کماتا ہے $300، تو $300 تو اس کے انٹرنیٹ کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، تو اس کو ہائی رسک ٹریڈنگ کرنی پڑے گی، بڑی ٹریڈز لگانی پڑے گی۔ جب بڑی ٹریڈز لگائے گے تو نقصان بھی زیادہ ہوگا، نفع بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے۔ تو یہ چیز ہے، بڑا انویسٹر کے لیے یہ گیم ہے۔ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ پہ کام نہیں کر رہے، آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کے اوپر سیکھ رہے ہیں، اور آپ کا جو لمٹ ہونے چاہیے، نو ڈاؤٹ آج آپ کے حالات نہیں ہیں، کل آپ کے حالات ہوں گے۔ آج جن کے جو آج اوپر ہیں وہ کل نیچے آئیں گے، اور جو کل نیچے ہیں، جو آج نیچے ہیں وہ اوپر آئیں گے۔ تو یہ چیز ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ اور بڑے انویسٹر کی گیم ہے۔ بڑے انویسٹمنٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کم پرافٹ کے اندر جائیں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، میں آپ کو بڑے دعوے سے بولتا ہوں کہ آپ لوگ مہینے سال کا 100% کمائیں۔ ہمارے جو بڑے اکاؤنٹ ہیں، ہم سالانہ شاید 100% نہیں کماتے۔ اگر سال کے بعد ہم پورا حساب کریں بڑی انویسٹمنٹ پہ، اگر ہمیں 50% سالانہ پرافٹ آ جاتا ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھا پرافٹ ہے۔ ایک بندے کے اکاؤنٹ کے اندر $1,00,000 ہے، اس کو سالانہ $50,000 پرافٹ آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اور کیا چاہیے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو بڑے لیول پہ سوچ کر جانا ہے۔ چھوٹے لیول پہ آپ لوگ جب سوچیں گے کہ میں نے پرافٹ کمانا ہے، آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ میں آج چھوٹی انویسٹمنٹ پہ سیکھ رہا ہوں، کل میرے حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، تو میں بڑی انویسٹمنٹ پہ کام کروں گا۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے نیوز ٹریڈنگ۔ نیوز ٹریڈنگ فاریکس کے اندر ڈیٹا کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے بہت اچھی اسٹریٹجیز ہیں نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے، ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں۔ بروکر بھاگ جاتے ہیں، بروکر رونے لگ جاتے ہیں جب پرافٹ نیوز کے ٹائم آتا ہے۔ بروکرز کو دیتے وقت موت پڑ جاتی ہے نیوز کے ٹائم کے اوپر جب پرافٹ آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس ٹاپک کو میں اتنی باریکی سے لے کر آگے نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج پروفیشنل ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو ایک ذہن بنانا ہے۔ تو نیوز ٹریڈنگ کے لیے آپ ہمارے فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز میں جا کر نیوز ٹریڈنگ کی اسٹریٹجیز دیکھ لیں۔ اس کے اندر آپ نے پوری انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہ $1,000 ہے آپ نے کر لیا، آپ 10 $15 انویسٹمنٹ کریں اور اس کے اوپر کام کریں۔ مخصوص بروکر استعمال کرنے پڑیں گے، مخصوص اکاؤنٹ استعمال کرنے پڑیں گے، نیوز ٹریڈنگ علاوہ والے لوگ استعمال کرنے پڑیں گے، اور نیوز ٹریڈنگ ایک اچھی ٹریڈنگ ہے اگر آپ کا ذہن اس کے اندر بن جاتا ہے تو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آئی بیز۔ آئی بیز کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر کسی بھی کمپنی کے اندر ایک افیلیٹ سسٹم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی جب کام کر رہی ہوتی ہے تو کمپنی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر 1000 بندہ ہے تو میرے پاس 20,000 بندہ کام کرنے کے لیے آ جائے۔ تو اس کے لیے جو لوگ آئی بیز ہوتے ہیں، ہر بندہ آئی بی بن سکتا ہے، کوئی ایسی شرط نہیں ہے، لیکن جو کمپنی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ایسا بندہ جس کے دنیا میں فالوور ہوتے ہیں۔ گروپ اور چیز ہوتی ہے، آئی بیز اور چیز ہوتی ہے۔ تو آئی بیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 20 بندے ہیں، 30 بندے ہیں، 10 بندوں سے کم ہے، پھر یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس اتنے بندے ہیں، اور اتنے بندے بننے کے بعد آپ لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں، اس بزنس کے اندر ان کو اس بروکر میں لے آتے ہیں، تو اس کا ایک آپ کو پارٹنرشپ میں اس کی ٹریڈ کے اوپر ایک کمیشن ملتا ہے، اس کو آئی بی بولتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جتنے ظلمات غریبوں کے اوپر، جتنے ظلم آئی بیز نے کیے ہیں کسی نے بھی نہیں کیے، اور جتنے زیادہ فاریکس کے اندر جیل میں آئی بی گئے ہیں کوئی بھی نہیں گیا۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فاریکس بہت اچھا بزنس ہے، آپ آئیں پیسہ کمائیں، یار $1,00,000 ادھر سے لے لیں، $2,00,000 ادھر سے لے لیں۔ وہ بندہ نیا آیا ہوا ہے، وہ نقصان کرے گا۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ شاید وہ آپ سے کچھ نہ بولے، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ پوری زندگی آپ سے نفرت کرتا رہے گا اور اعتبار نہیں کرے گا. تو اس چیز کے اندر آپ لوگوں نے لازمی سوچنا ہے. رشتے قیمتی ہوتے ہیں، پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے. میں ایک بار پنڈی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک جگہ کے اوپر کچھ لوگ آئے تھے، میرے دوست کے دوست تھے، میرے جاننے والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک ویب سائٹ بنا رہے تھے اسکیم کے لیے. اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ 10,000 انویسٹ کرو، آپ کو مہینے کا 20 ملے گا، 30 ملے گا، 40 ملے گا، 50 ملے گا، اتنے % مل جائے گا ڈیلی کا. اور اینڈ کے اوپر آپ دوسروں سے انویسٹ کر کے اس ویب سائٹ کے اندر کام کرتے ہیں، اور اس کا آپ جتنی انویسٹ کراتے ہیں 15% 10% ملتا ہے. تو اس شخص کو میں نے بڑا سمجھایا، میں نے مثالیں دیں، میں نے ان لوگوں کی مثالیں دیں جن لوگوں کو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، اپنے آپ کو کلوز دیکھا ہے، اور انہوں نے 1-2 کروڑ کا اسکیم کیا، اور حالات ایسے بنے کہ ان کے والدین کو ان کی وجہ سے خودکشی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اور انہی لوگوں کو جو 1 کروڑ روپے کی اسکیم کر رہے تھے، ان لوگوں کو میں نے چوکوں کے اوپر بھیک مانگنے کی حالت میں بھی دیکھا ہوا ہے. یہ حالات بنتے ہیں. تو میں نے پونا گھنٹہ لگایا، لیکن آپ کو پتہ ہے دولت کا نشہ وہ ہوتا ہے. تو عرصہ ہوا گزرا، تھوڑا عرصہ گزرا، تو انہوں نے مجھے پتہ چلا کسی کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے سگے چچا کو انہوں نے انجیکشن لگا لیا 3 لاکھ. ٹوٹل 39 لاکھ کا انجیکشن لگا، اور وہ لگایا لوگوں کو، اور وہ ہوٹلوں کے اندر ضائع ہو گیا بس. اور ابھی وہ بھاگ رہے ہیں. ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. یہ جو پیسہ ہے، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، رشتے بہت قیمتی چیز ہے، انسانیت بہت قیمتی چیز ہے. پیسہ آپ کے مقدر میں ہے، کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. لیکن اگر آپ پیسے کو چھوڑ کر انسانیت پہ کام کریں گے، پیسہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن آپ دنیا میں عزت سے رہیں گے. تو آئی بیز کے حوالے سے جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ دیکھ لیں، اور گروپس میں آئی بیز بنائیں. وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا. اور کاپی ٹریڈنگ اور بینیفٹس آف گروپ ورکنگ، یہ 2 چیزیں آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر رہ گئی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی بندہ یہ بات بولتا ہے کہ فاریکس آپ کی فیلڈ نہیں ہے، فاریکس کو چھوڑ دیں. زمینوں کا لین دین آپ کا فیلڈ نہیں ہے، کمپیوٹر کا بزنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی بزنس نہیں ہے، زمینوں پہ کاشتکاری کرنا آپ کے بزنس نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ کی فیلڈ زمینوں کا لین دین، پراپرٹی نہیں ہے، آپ انویسٹ کریں گے لاس پہ رہیں گے. فاریکس کے اندر بولا جاتا ہے کہ یار آپ انویسٹ کر لیں، فلاں کے ساتھ کاپی لگا لیں. کوئی بھی وے نہیں ہے، بڑے اوپنلی بول رہا ہوں. آپ سیکھ لے سکتے ہیں، کام کریں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کاپی ٹریڈ کر کے کسی کے ساتھ لگا لوں گا اور میں پوری زندگی کماتا رہوں گا، کھاتا رہوں گا، آپ بالکل، آپ کی بے وقوفانہ سوچ ہے. یہ چیز نہیں ممکن. آپ اپنی فیلڈ بنائیں گے تو کام ہوگا، خود سیکھیں گے تو کام ہوگا. نو ڈاؤٹ کاپی ٹریڈنگ کے اندر کچھ حد تک آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بگنرز کے لیے کہ بس میں کاپی ٹریڈ لگا لوں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ بھول کے اندر ہیں، آپ لوگ نقصان کے اندر ہیں. آخری آج ہمارا ٹاپک ہے بینیفٹس آف گروپ ورکنگ. گروپ ورکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں. پیچھے ڈاکٹرز اور وکیلوں کی پاکستان میں ایک لڑائی ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ وکیلوں کی لڑائی لاہور میں تھی، احتجاج کراچی میں تھا، احتجاج پنڈی میں تھا، احتجاج چکوال میں تھا، احتجاج سندھ میں تھا، احتجاج کوئٹہ میں تھا. ایک وکیل کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے، سارے وکیلوں کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک تاجر سے زیادتی ہوتی ہے، تاجروں کا اتحاد مجبور کر دیتا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں. وابڈا کے اندر تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں پولیس میں نہیں ہیں، اور باقی کافی فیلڈ ایسی ہیں جن کے اندر کی تنظیمیں ہیں. نو ڈاؤٹ اگر ایک تاجر کی تنظیمیں ہیں، تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے تو پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے، دیہات بھی بند ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کچھ لوگ اس کے اندر پھر بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو تنظیم ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا بھی دفاع کرتی ہے. وہ جو اتحاد ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا بھی دفاع کرتا ہے جو لوگ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوتے. فاریکس میں صبح بھی لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، شام کو بھی لوٹا جاتا ہے. صبح بھی سکیم ہوتا ہے، شام کو بھی سکیم ہوتا ہے.
پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ آپ لوگوں کو ملیں گے جن لوگوں کا بہت بڑی تعداد کے اندر پیسہ بروکر سے نکال لیا ہے. تو اس ٹائم کے اوپر 10,000 20,000 15,000 ٹریڈرز پوری دنیا کے مل کر کسی بھی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں. اس ٹائم کے اوپر جا کر وہ ایک گروپ بنتا ہے اور گروپس کے اندر صرف بینیفٹس ہوتے ہیں, نقصانات نہیں ہوتے ہیں. وہ گروپ اب ایک بالکل آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک تنی فاریکس ایک نیا بروکر ہے, آج پہلے دن آیا ہے. اس کے اندر آپ کا کوئی بھی تنی ایف ایکس, میں ایک مثال دیتا ہوں, 12-14,000 15,000 ٹریڈرز کا ایک گروپ آ جاتا ہے. پہلی بات ہے ایسے بروکر پہ کام نہیں کرنا. لیکن چلیں آ جاتا ہے. اب 14,000 اگر اکاؤنٹس ہے تو کمپنی کو ڈیلی $1 بھی سپریڈ کی مد میں دیتا ہے, کمپنی پرافٹ میں آ جاتی ہے اور بہت اوپر چلی جاتی ہے. وہ کمپنی جو 14,000 ڈیلی کا کما رہی ہے ڈالر, وہ کبھی بھی سکیم نہیں کرے گی. سکیم تب ہوتا ہے جب کمپنی کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور کمپنی کے اندر کے جو اخراجات ہیں ان سے اس کی آمدن کم ہوتی ہے. جب بڑے گروپس کسی بھی کمپنی کے اندر پڑتے ہیں تو وہ اس کے سکیم کے چانس کم ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانس کم ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک بندہ ہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ بندہ سکیم نہیں کرتا, وہ بندہ گروپ کے اندر کام نہیں کرتا. اب بروکر پرافٹ میں جائے گا, اس کو بھی بینیفٹ ملے گا. بروکر نہیں بھاگے گا, اس کی پیمنٹ بھی سیف ہوگی. لیکن اگر گروپ ورکنگ ہوگی, گروپ ورکنگ نہیں ہوگی تو بیچارے سارے مارے جائیں گے. اور گروپس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑا بہت سکیم کرتا ہوں تو اس ٹائم کے اوپر میرے ساتھ زیادتی ہوگی, اتنا بندہ اکٹھا چھوڑ جائے گا. وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا آن لائن, آپ کی چیخیں شاید کوئی بھی نہیں سنے گا. یہ جو آپ کو کالز آتی ہیں بہت بڑا بروکر ہے, بھائی بڑے کچھ بھی نہیں ہوتے. اگر مجھے کوئی بندہ بولے کہ میں بہت بڑا بروکر ہوں اور کال کر رہا ہوں, تو بھائی سوچنے والی بات ہے کہ ہم ایک $10 کے ٹریڈر ہیں, $50-100 کے ٹریڈر ہیں, کیسا بڑا بروکر ہے ہمارے پاؤں پکڑ رہا ہے. ٹریڈرز بڑے ہوتے ہیں, گروپس بڑے ہوتے ہیں, اتحاد بڑے ہوتے ہیں. وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا. آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے کسی قسم کی, میں اس ٹائم پہ 12-14 بروکرز میں کام کرتا ہوں, جن میں میں نہیں کرتا مجھے بتا دیں کہ بھائی فلاں چیز مجھے چاہیے, میں اس بروکر میں وہی چیز لے کر دے دیتا ہوں جس بروکر کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو جو اتحاد ہوتا ہے وہ آپ کا اتحاد آپ کی پیمنٹ کی سیفٹی کا ضامن ہوتا ہے. تو اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وداؤٹ گروپ کام کر رہے ہیں, اتحاد کے ساتھ کام نہیں کر رہے, صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی اگر میرے ساتھ سکیم ہو گیا, میری پیمنٹ پھنس گئی, میں کیا کروں گا. یہ جو چیز ہے نا کہ میرے چچا کے بیٹے نے بولا, ماموں کے بیٹے نے بولا, تو اس بندے کی اتنی دیکھیں تو اس کی پاور کتنی ہے کہ آپ کا ماموں کا بیٹا ہے, اگر اس کے ساتھ سکیم ہو گیا تو وہ آپ کو اپنی جیب سے دے گا, یا آپ کا کیس وہ کتنے حد تک لڑ سکتا ہے. تو آج ہم نے آپ سے بات کی اسکالپنگ کے حوالے سے, ہیجنگ کے حوالے سے, آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے, مارکیٹ باؤنڈری مارکیٹ لیمٹ کے حوالے سے, بڑی چھوٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, فارکس آئی بیز کے حوالے سے, نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے, کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی آج ہماری بات ہوئی, اور بینیفٹس آف گروپ ورکنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کوشش کیجیے گا ان الفاظ کو سمجھ سکیں, ان پہ عمل کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.